بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ترقی یافتہ ممالک، غیرت مند قومیں، مہذب معاشرہ وہ ملکی مفادات پر سمجھوتا نہیں کرتے۔ جہاں ملکی مفاد آ جائے وہ اپنے ذاتی مفاد، سیاسی مفاد قربان کر دیتے ہیں۔ ملک کے جو نیشنل ایشوز ہیں ان پر کسی بھی طرح کا وہ کمپرومائز نہیں کرتے۔ ان کے لیے ملک و قوم سب سے پہلے ہے۔ پاکستان میں یہ جو فیٹف کا معاملہ ہوا ہے، فیٹف کی قانون سازی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے تمام ہمارے جو اراکین اسمبلی ہیں ان کو بے نقاب کر دیا ہے۔ ہمیں ان کا بھی پتہ چل چکا ہے جو پاکستان کے حق میں ہیں، جنہوں نے اس قانون سازی میں مدد کی ہے، اور 190 اراکین جو کہ اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں اور جنہوں نے پاکستان کے ساتھ غداری کی ہے، اس بل کے مخالف ووٹ ڈالا ہے، وہ بھی بے نقاب ہو چکے ہیں۔ اب پاکستانی اداروں کو، ہمارے انسٹیٹیوشنز کو، ہمارے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، ہماری سیکورٹی ایجنسیز ہیں، ہمارے افواج پاکستان ہے، ہمارے حساس ادارے ہیں، ان کو ان اراکین کے خلاف سخت ایکشن لینا چاہیے۔ دیکھیں، سیاست دنیا کے ہر ملک میں ہوتی ہے۔ جہاں ڈکٹیٹرشپ ہے، جہاں پر صدارتی نظام ہے، جہاں پر جمہوری نظام ہے، پارلیمانی نظام ہے، تو سیاست تو ہوتی ہے، لیکن کوئی بھی قوم اپنے ملکی مفادات کے اگینسٹ نہیں جاتی۔ جس طرح دفاع یہ آپ کے ملک کا مسئلہ ہے، اس پر کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ جس طرح ایجوکیشن یہ آپ کا نیشنل ایشو ہے، اس پر آپ کو سیاست نہیں کرنی چاہیے۔ یعنی سیاست کا مطلب یہ ہے کہ پوری قوم کو، چاہے کوئی گورنمنٹ میں ہو یا اپوزیشن میں ہو، تمام اداروں کو، پبلک کو اپنی ایجوکیشن پر توجہ دینی چاہیے اور اس کے اگینسٹ کوئی کام بھی نہیں کرنا چاہیے۔ جس طرح ڈیم بنانے، یعنی پاکستان میں پانی یہ پورے ملک کا مسئلہ ہے، یہ کسی ایک سیاسی جماعت کا مسئلہ نہیں ہے، تو اس پر سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح ہمارے ملک کی سیکیورٹی یہ پورے ملک کا مسئلہ ہے، نیشنل ہیلتھ سروس یہ پورے ملک کا مسئلہ ہے۔ تو ان ایشوز پر تمام قوم کو، چاہے کوئی گورنمنٹ میں ہو یا اپوزیشن میں ہو، ہمارے ادارے، افواج پاکستان، پولیس، ہماری پبلک، تمام لوگوں کو متحد ہو کر چلنا چاہیے۔ ابھی فیٹف تقریباً 2 سال اور کچھ عرصہ ہوا ہے اس گورنمنٹ نئی کو آئے ہوئے، لیکن پاکستان پہلے ہی گرے لسٹ میں جا چکا تھا۔ پچھلی جو گورنمنٹیں آئی ہیں انہوں نے اینٹی پاکستان لوگوں کے ساتھ مل کر یہ سارا کام کیا کہ پاکستان کو گرے لسٹ میں دھکیل دیا، اور اب ان کی کوشش یہ تھی کہ اس گورنمنٹ کو بدنام کرنے کے لیے، پاکستان کو فیل کرنے کے لیے، پاکستان کو کسی طریقے سے ہم بلیک لسٹ میں ڈال دیں۔ یعنی انہوں نے پاکستان کے مفاد کو نہیں دیکھا، انہوں نے صرف یہ دیکھا کہ کسی طرح ہم اس گورنمنٹ کو فیل کریں اور کسی طرح ہم پاکستان کو بلیک لسٹ کر دیں، تاکہ ہم لوگوں کو بتا سکیں کہ دیکھو جی یہ نئی گورنمنٹ آئی ہے، اس نے پاکستان کو بلیک لسٹ کر دیا ہے۔ یہ کتنی بڑی سازش بے نقاب ہو چکی ہے۔ اب پاکستانی عوام کو بھی عقل آ جانی چاہیے۔ آپ جس بھی سیاسی جماعت کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں کریں، لیکن اپنے ملک کے اگینسٹ مت جائیں، یہ غداری ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ یورپین کنٹری میں کسی میں اس کے مفاد کے خلاف کوئی پارٹی ووٹ دے، انڈیا میں بیٹھ کر کوئی آدمی اپنے ان کے جو نیشنل ایشوز ہیں ان کے اگینسٹ جائے، تو پاکستان میں یہ جو فیٹف کی قانون سازی ہوئی ہے، الحمدللہ وہ قانون سازی تو ہو چکی ہے، لیکن تشویش کی بات یہ ہے کہ ہمارے 190 اراکین جو کہ اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں اور اسمبلیوں میں بیٹھ کر وہ پاکستان کے ساتھ غداری کر رہے ہیں، ان کے نام قوم کے سامنے آنے چاہیے، ہماری ایجنسیز کو لوگوں کو بتانا چاہیے تاکہ وہ ان کو آئندہ ووٹ نہ دیں۔ لوگ جو ہیں وہ ووٹ دیتے ہیں بدقسمتی سے۔ پاکستان میں لوگوں کا بھی قصور نہیں ہے، غربت اتنی ہے، ان ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، وہ اپنے تھوڑے سے مفاد کے لیے وہ ووٹ دے دیتے ہیں۔ بعض اوقات وہ فیملی یعنی برادری کے دباؤ میں آ جاتے ہیں، بعض اوقات ان کو چھوٹی موٹا کوئی لالچ دے دیا جاتا ہے، اور بعض اوقات تو لوگ کھانے پر یہ فلاں ایم این اے نے آ کے ہم سے ہاتھ ملا لیا، اس پر وہ ووٹ دے دیتے ہیں۔ تو پاکستان میں بہرحال جہالت بھی ہے، غربت بھی ہے، پاکستان میں مجبوریاں بھی ہیں، لوگ پس رہے ہیں، تو وہ ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے۔
وہ ووٹ دے دیتے ہیں، اور یہی اراکین آپ دیکھیں اسمبلیوں میں جا کر یہ پاکستان کے خلاف ووٹ دے رہے ہیں۔ فیٹف جو ہے یہ کسی ایک پارٹی کا مسئلہ تو نہیں ہے، یہ کوئی عمران خان کا ذاتی کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، یہ تو ایک قومی ایشو ہے۔ پاکستان پہلے ہی گرے لسٹ میں ہے، اور خدا نخواستہ اللہ نہ کرے اگر پاکستان بلیک لسٹ میں چلا جاتا ہے تو پاکستان پر کتنی سینکشنز لگ جائیں گی۔ پاکستان ایک طرح کا پوری دنیا پاکستان سے معاشی بائیکاٹ کر لے گی، پاکستان میں مہنگائی بڑھ جائے گی، دنیا پاکستان کے ساتھ تجارت بند کر دے گی۔ یہ جو 190 غدار اراکین ہیں ان کے نام سامنے آنے چاہیے، اور ان کے خلاف عوام کو سیریس ایکشن لینا چاہیے، آئندہ ان کو ووٹ نہیں دینے چاہیے، اور ہماری ایجنسیز کو بھی ان کے خلاف سیریس ایکشن لینا چاہیے۔ دیکھیں اگر پاکستان میں غداری آپ کسے کہتے ہیں کہ جو چیزیں آپ کے ملک کے اگینسٹ جائیں آپ اس پر کام کریں، اپنے ملک کی ایسے ایجنڈے جو آپ کے ملک کے مخالف ہیں، ایسی قوتیں جو آپ کے ملک کے مخالف کام کر رہی ہیں، ہمارے اراکین اگر ان کے ساتھ مل کر یہ کام کریں، خدا نخواستہ امیجن کریں اگر پاکستان بلیک لسٹ میں چلا جاتا تو اس کا فائدہ کس کو ہونا تھا؟ انڈیا کو، اور یہ لوگ جو ہیں یہ ان کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں۔ پاکستانی عوام کو ہوش آنا چاہیے۔ دیکھیں مہنگائی ہے، آئی انڈرسٹینڈ دا، پاکستان میں اس وقت ایشوز چل رہے ہیں، لیکن پاکستان کو ان ایشوز سے نکلنے کے لیے جدوجہد کرنی پڑے گی۔ پاکستان کے مسائل کا حل یہی کرپٹ سیاستدان تو نہیں ہے کہ واپس ان کو پاور میں لے آئیں، کہ جنہوں نے پچھلے 40 سال سے اس ملک کو نوچا، اس ملک میں کرپشن کی، اداروں کو تباہ کیا، اداروں کو کرپٹ کیا، لوگوں کو اخلاقی طور پر تباہ کیا۔ پہلے پاکستان میں رشوت جو ہے یہ چھپ چھپا کر بڑے پوشیدہ انداز میں دی جاتی تھی، آج کسی ادارے میں بھی چلے جائیں یہ کام علانیہ ہو رہا ہے، لوگ اس کو اپنا برتھ رائٹ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں رشوت دو، ہم اگر کام کروانا ہے تو اتنے پیسے دے دو۔ ان اداروں کو تباہ کرنے کا ذمہ دار کون ہے؟ یہی سیاستدان جو پچھلے 40 سالوں سے بار بار اس پاور میں آتے رہے، اور انہوں نے اس ملک کو اخلاقی طور پر بھی تباہ کیا، معاشی طور پر بھی تباہ کیا۔ اور ابھی یہ جو فیٹو کا بل منظور ہوا ہے اس کے اگینسٹ 190 اراکین نے ووٹ دیا ہے، اور وہ اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں اور وہ پاکستان کے ساتھ غداری کر رہے ہیں۔ ان کے نام منظر عام پر آنے چاہیے، اور پاکستانی قوم کو آئندہ الیکشنز میں ان کو ووٹ نہیں دینا چاہیے، اور ہمارے اداروں کو ان کے خلاف سیریس ایکشن لینا چاہیے۔ یہ ملک کے ساتھ غداری ہے۔ دیکھیں ہم دفاع پر کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے، ہماری افواج پاکستان، ہمارے حساس ادارے، ان کے خلاف اگر کوئی آدمی پروپوگنڈا کرتا ہے ہم یہ ایکسیپٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ ہماری افواج پاکستان، ہماری ISI، ہماری ایجنسیز یہ پاکستان کے دفاع کے لیے کام کر رہے ہیں، اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ پانی کا مسئلہ یہ پوری قوم کا مسئلہ ہے، اس پر ہم کوئی سیاست نہیں ہونے دیں گے۔ اسی طرح ایجوکیشن ہے، یہ پورے پاکستان کا مسئلہ ہے۔ کرپشن کی روک تھام یہ پاکستان کے بقا کی ضامن ہے، اگر کرپشن کو نہ روکا گیا تو خدا نخواستہ پاکستان کی سالمیت کو خطرہ ہے۔ یہ جو نیشنل ایشوز ہیں ان پر سیاست نہیں ہونی چاہیے، ان پر کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے۔ پوری قوم کو متحد ہو کر ان کرپٹ اراکین اسمبلی جنہوں نے فیٹف کی قانون سازی میں اس کے خلاف ووٹ دیا ہے، اس کے خلاف سیریس ایکشن لینا چاہیے، اور عوام کو آئندہ ان کو ووٹ نہیں دینا چاہیے۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔